بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز وتھ نیوز ٹو یو. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. عمران خان ایک ایسا شخص نکلا ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ، جس نے عدلیہ، جس نے پارلیمنٹ، جس نے عوام اور اس نے ہمارے تمام اداروں میں تقسیم اور تفریق پیدا کر دی. اسی وجہ سے جو لوگ ان کے اوپر اعتبار کرتے تھے، جو لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے تھے، وہ اب ان سے دوری اختیار کر رہے ہیں. اس چیز کو آپ رہنے دیں کہ راجہ جام پور کے الیکشن میں کیا ہوا کہ جو الیکشن تھا وہ عمران خان کی جماعت کے امیدوار موصل غاری جیت گئے. یہ کسی بھی جماعت کی کامیابی کا یا شہرت کا پیمانہ نہیں ہوتا. آنے والے جو انتخابات ہیں، جو اصل حقیقی انتخابات ہوں گے، اس میں جو ہے وہ صورتحال سامنے آ جائے گی. لیکن اس وقت جو ملک جس کرائسس کا، جس بحران کا شکار ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک میجر رول ہے وہ اس فسادی خان کا ہے. اس وجہ سے بھی میجر رول ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس نے پارلیمنٹ کا کیا حشر کیا، اس نے صوبائی اسمبلی کا کیا حشر کیا، اس نے فوج کا، ISI کا، قومی سلامتی کے اداروں کا اور اب اعلیٰ عدلیہ کا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. یعنی کوئی بھی آپ ادارے کا نام لے لیں، اس کے پیچھے یہ مصروف آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے اور ان کا کردار بھی نظر آئے گا کہ یہ سوائے اپنے آپ کے ہر چیز کو تہس نہس کرنے کے ایجنڈے پر گامزن ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بڑے فیصلے کرنے والی ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. وہ جو کائنات کا مالک ہے، اس نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اس کائنات کے حوالے سے، تو بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہیں، سوچ رکھی ہیں، جو کہ میری اور آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ یہ کائنات اس کی ہے، مالک وہ ہے. تو عمران خان ان چیزوں کو بھی کسی اور انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتا رہا ماضی میں. تو وہ اس کی جو ماضی کی تقاریر ہے وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے ہے. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس وقت ملک جن بحرانوں کا شکار ہے، خاص طور پر سیاسی بحران اور معاشی بحران، عوام کی بڑھتی ہوئی مشکلات، ایک ٹکے کا، ایک پائی کا اس شخص نے کردار ادا نہیں کیا جب سے یہ حکومت سے نکلا ہے. کیونکہ ملک سنبھلے، یہ حکومت کے ساتھ بیٹھے، حکومت کی ہر دی گئی دعوت کو اس نے ٹھکرایا، اداروں کی دی گئی ہر اس دعوت کو اس نے کہہ کر ٹھکرایا کہ جب تک میری بات نہیں مانو گے، میں اس وقت تک جو ہے وہ آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا. اداروں کو بلیک میل کرنا، ان کو بدنام کرنا، دشنام ترازی کرنا، الزامات لگانا اور زبردستی جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، خاص طور پر اس کا ترا امتیاز ہے کہ ان کے اوپر جنسی زیادتی کے الزامات لگا دینا. یہ اس کا ترا امتیاز ہے. لوگوں کے دلوں میں نفرت، تقسیم اور تفریق، حالانکہ کچھ ایسا نہیں ہوتا، اور وہ جس شخص کے ساتھ کچھ ہوا بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ بھی کروا دیتا ہے. تو یہ تمام تر صورتحال بتانے کا مقصد کہ پچھلے دنوں بھی اس نے کوشش کی کہ کچھ لوگوں سے ملا جائے، کسی واسطے سے، کسی توسط سے، لیکن انہوں نے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا بھائی نہیں جاتے، نہیں ملاقات کرتے. منتیں ترلے بھی کرتا رہا اور دوستوں کے ذریعے کہ میں مل بیٹھے، بات چیت کرنے کو تیار. کچھ ان کے لوگوں کا جو کہ جیل سے ہو کر آ گئے ہیں، ان کا کوئی فریش مائنڈ جو فریش کیا گیا ہے، لیکن کچھ ابھی باقی جس میں مصروف خود بھی شامل ہے. عدالتیں دیکھ لیں، جو نظام انصاف ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پسند ناپسند کی بنیاد کے اوپر میں نہیں کہتا کہ فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں کی انگلیاں تو اٹھ رہی ہیں، اور اس وجہ سے ساری چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہو رہی ہے. یعنی کہ ملک پاکستان اس وقت جس کرائسس کا، جس بحران کا شکار ہے، اس بحران کے خاتمے میں اس شخص نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ اس بحران کو بڑھاوا دینے، اس کو فروغ دینے میں یہ مسلسل عمل پیرا ہے. ہر روز وہ جوان پارک کا وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوتا ہے، ایک جھنڈا پاکستان کا، ایک پرچم اپنی پارٹی کا لگا کر بیٹھ جاتا ہے. قوم سے خطاب کریں گے، کیا خطاب کریں گے؟ کہ قوم کو کوئی اچھی نوید سنائیں. الیکشن ہونا اس وقت مسئلے کا حل نہیں ہے. جنہوں نے الیکشن کروانے وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں. سپریم کورٹ کے بعد معزز ججز صاحبان بھی سوچ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلیاں بحال کر دی جائیں، قومی اسمبلی بھی بحال کر دی جائے. بلکہ وہ قومی اسمبلی تو اس وقت باہر، قومی اسمبلی سے مراد ہے
کہ قومی اسمبلی کے بحالی سے مراد ان کا، یعنی کہ تحریک انصاف والے بھی اس میں آ جائیں، اس چیز کے اوپر بھی یہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ معزز ججز کی جانب سے یہ سوالات اٹھائے گئے اور ان سوالات کے جو جوابات ہیں اس کی تلاش ہوگی، وہ ہمیں جواب ملنے چاہیے، اور اگر ہمیں وہ جواب ملیں گے تو پھر ہو سکتا ہے. لیکن جیل برو تحریک فلاں ٹوٹل 250 سے 300 لوگ ابھی تک جیلوں میں گئے ہیں، جو کہہ رہے تھے جیلیں بھر دیں گے، وہ کچھ نہیں، وہ جاتے ہیں دوڑ جاتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں، وین کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں. یہ اس طرح تحریک کے نہیں چلتی. تو قوم کے اوپر رحم کریں، ملک کی ترقی اور سالمیت کے لیے کام کریں عمران خان صاحب، نہ کہ ملک کو بحرانوں کا مزید شکار کریں. بہت شکریہ.